حضور چند وقت سے پہلے ایک سوال پیش ہوا تھا کہ نہانے سے پہلے وضو جی 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 تو اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے تھی حضور. اس کے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک ملک سیف الرحمان سے کا تعلق ہے جی انہوں نے مجھے ایک خط کے جواب میں یہ لکھا تھا جی کہ ان کے نزدیک نہانے میں غسل شامل ہوتا نہ غسل میں وضو شامل ہوتا ہے، اور جب زیادہ وسیع صفائی ہو جائے جی اس کے متعلق پھر چھوٹی صفائی کی الگ ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایک مسلک تھا جس پہ مجھے پوری تسلی اس لحاظ سے نہیں تھی کہ فقہا نے یہی کچھ کہا ہے. میرے صاحب کا اپنا ایک نقطہ تھا جو مجھے بیان کیا میرے سامنے. تو پچھلی دفعہ جب سوال اٹھا تو میں نے اپنے علماء سے کہا کہ اس بارے میں معین بتائیں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قادیان میں ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے وضو کر لو پاؤں دھوئے بغیر اور پھر نہا لو. تو یہ غسل کا حصہ ہو گیا کہ غسل کرنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے وضو کرو. پاؤں دھونے کو مجھے یاد نہیں، مگر مجھے یہی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ پاؤں دھونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاؤں بھی دھوئے جائیں. اس پر میں نے کہا تھا کہ تحقیق کریں اور احادیث نبوی اور فقہا کے مسائل کی روشنی میں اس کو واضح کریں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ بات تھی. اس پر میرے دوستوں صاحب کا تفصیلی خط آیا ہوا ہے، اور علاوہ عظیم حافظ ظفر احمد صاحب، یہ دونوں ماشاءاللہ بہت زبردست پہلوان ہیں علمی طور پہ ماشاءاللہ، اور جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں پریکٹیکل سے. غسل سے قبل وضو سے متعلق چند روایات وہ فرماتے ہیں یا برادر پیش ہیں جن سے بالبداہت ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعامل یہی تھا. اس کے بعد کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو وضو فرما کرتے تھے جیسے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پھر وضو کرتے تھے جیسا کہ وضو کا طریق ہے نماز کے لیے. پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل فرماتے، پھر اپنے بالوں کی جڑوں کو ان سے گیلا کرتے. پھر 3 مرتبہ بھرا ہوا ڈول سر پر ڈالتے اور سارے جسم پر بہاتے. رات سے پہلے صرف 7 جو ہے نا ڈول یا آج کل مگ استعمال ہوتے ہیں پہلے سر پر ڈالتے، پھر باقی جسم پر بھی پانی بہاتے. یہ بخاری کتاب الغسل میں روایت ہے. دوسری ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. ہاں یہاں وہ میرے والی بات بھی آ گئی. حضرت میمونہ کی روایت یہ ہے کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلہ، پاؤں کے بغیر ان دونوں پاؤں کے سوا باقی وضو کیا کرتے. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد تھا یہی کہ بچوں میں جو ہمیں طریق سکھایا گیا تھا گھروں میں وہ یہ تھا کہ وضو کرنا ہے سوائے پاؤں دھونے کے، اور پاؤں تو بار بار دھلتے ہی چلے جاتے ہیں، اس میں پانی بہ کے نیچے سے گزرتا ہے پورا. ویسے تو ہم جگہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق یہ روایت قائم ہوئی ہے، یہی نہیں. پھر واقعی وہی ہے
پھر نہانے کے بعد یا نہانے کے دوران اپنے پاؤں کو خاص طور پر دیکھ لیتے پانی ڈال کے تو یہ تسلی کر لیتے تھے کہ پاؤں تو اس سے دھل گیا ہے. یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے. مولوی محمد فروغ خان صاحب چنگی کی روایت ہے. ان کو حضرت ام المؤمنین حضرت اماں جان نے خط لکھا جو غالباً کسی سوال کے جواب میں ہوگا. اس میں آپ لکھتی ہیں حضرت صاحب ہر وقت باوضو رہتے تھے اور مسح جراب پر کرتے تھے اور پانی اوسط استعمال کرتے تھے اور غسل میں 4 لوٹے تک پانی استعمال کرتے تھے اور تیمم اشد ضرورت کے بغیر نہیں کرتے تھے اور غسل میں پہلے وضو پھر غسل. چند فکر میں حضرت بہت کمزور تھیں اور زبان میں اکانومی تھی. یہ خط کی طرز میں یہی باتیں ہیں. باقی کچھ دوسری روایتیں ہیں جن کا اس مضمون سے تعلق نہیں. جو میں نے ڈول کہا تھا اس کا ترجمہ اس لفظ کا اصل ہے چلو. اب میں چلو میں پانی سے تو اس سے بھی بھیگتا ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید کوئی برتن چھوٹا ہو جو ڈالا جاتا ہو. یہ ابھی تحقیق طلب ہے. میں حافظ ظفر صاحب نے اس کا ترجمہ چلو کیا ہوا ہے. میں اس سے چونکہ ترجمہ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے اسی روایت کو پڑھتے ہوئے ساتھ ترجمہ کیا. میں دیکھتا ہوں اصل لفظ کیا ہے. وقت میں وہ کٹورے بھی ہوتے ہیں شاید کوئی چیز ہو جی. گرفت تو چلو کو کہتے ہیں، جمع ہے چلو کی، تو لفظ گرف ہے یہ. مگر چلو بھر پانی 2 ہاتھوں سے ہے جس کو ایک کہتے ہیں، اس طرح بھر کے ڈالتے ہیں یا کسی برتن سے اندازہ اتنے ڈالتے ہیں، یہ روایت نہیں ہے پوری. بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حسب جس طرح بیان ہو چکا وہ تو کہ پاؤں آخر میں دھو لیے جائیں. بعض نے یہ کہا ہے، ترمذی اور طہارت میں یہ روایات درج ہیں کہ اگر آدمی پانی میں ڈبکی لگا جائے پورا تو پھر الگ وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہر میں جس طرح نہاتا ہے آدمی، دریا میں نہاتا ہے، یا آج کل ٹب میں بھی لوگ ڈبکی لگا دیتے ہیں. یہ رائے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور مشہور فقیر اسحاق بن راہویہ کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اتنے باریک نقطہ ماننے کی ضرورت کوئی نہیں. تو سوچ سمجھ سے ثابت ہے وضو فرض کیا ہے، یہ کرنا چاہیے. اور پھر آخر پر پاؤں کے اوپر بہانا بھی، جیسے میں نے پڑھا تھا مومنہ کی روایت میں وہ آتا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں. ویسے شروع سے چونکہ یہی بچپن سے یاد تھا اس لیے آخر پر پانی پاؤں پر بھی خاص طور پر آخری دفعہ ڈال کے پھر نہانا غسل ختم کرتا ہوں. علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں
کہ اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا جائے اور سارا جسم اور سر دھو لیا جائے اور وضو کی نیت ہو تو بال اتفاق وضو ہو جاتا ہے. لیکن تمام علماء و فقہا کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ غسل سے پہلے وضو مستحب ہے. بس وہ بھی ہے ایک مسئلہ، اور ملک صفی مان صاحب چونکہ بہت قابل فقہ میں بہت ماہر اور قابل تھے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو کہ نیت ہو اگر وضو کی تو پھر اس ترتیب سے وضو ضروری نہیں ہے. اکثر فقہا کہتے ہیں کہ اس نیت سے اگر سارے بدن کو دھو لیا جائے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر مستحب پہ سب کا اتفاق ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ وضو الگ کیا جائے. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. جی جزاک اللہ. چلیں